اپنی بیٹی ہمیشہ یہیں رہے اور دوسرے کی بیٹی آئی ہے تو سوچتی کہ وہاں اب یہاں آ گئی تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں چونکہ ساس کے ساس نے اس طرح کیا ہے تو سوچتی ہماری بہو ہے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے. ارے وہ برائی کی ہے تو اس برائی کے بدلہ اس سے کیوں لے رہی ہو؟ بیوی اپنے شوہر ہی کی نہیں، علی اہل بیتی زوجیہ، شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور قیامت کے دن اللہ عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. بہو کو چاہیے کہ ساس کے کچھ نخرے برداشت کرے اور ساس کو چاہیے کہ بہو کے نخرے کچھ برداشت کرے. وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو AMU اردو ہندی کے نئے پوڈ کاسٹ خاموشی کے پیچھے، ایک ایسی محفل جس میں ہم سوالات کو اٹھائیں گے جو لوگ شرم یا سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے اور خاموش رہ جاتے ہیں. آج کا ٹاپک رشتوں کی ایک پرانی لیکن ضروری بحث ہے، ساس، بہو اور سسرال. آج کے ماحول میں ہر گھر میں یا تو ساس شکوہ کرتی ہے یا بہو بے چین ہوتی ہے یا شوہر دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوتا ہے. مگر اسلام کا اصل حکم کیا ہے؟ آج ہم ان سب سینسٹیو اور ٹیبو سوالوں کے دلیل کے ساتھ جواب تلاش کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور آج کے اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے عزیز اور محترم شیخ ظفر الحسن مدنی. میں شیخ کو 15 سال سے جانتا ہوں اور سب سے پہلی دفعہ ان سے کتاب التوحید کے درس میں فائدہ اٹھایا جب میں اسلام قبول کر کے UAE نیا آیا تھا. شیخ کے بارے میں 2 باتیں مجھے بہت دلچسپ لگتی ہیں جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے یہ ہے کہ جب بھی میں اکثر یہاں پہ لوگوں کو ملتا ہوں جو اردو بات کرنے والے ہیں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی قرآن اور سنت کی طرف آنے والی جرنی کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، وہ ہے شیخ ظفر الحسن مدنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کا جو فون ہے وہ دن بھر لوگوں کے لیے کھلا رہتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اپنے سوال پیش کر سکے اور دین کا صحیح علم حاصل کر سکے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی اور عزت کی بات ہے کہ میں اپنے اس پہلے ایپیسوڈ کی شروعات جو ہے شیخ کے ساتھ کر رہا ہوں. اور سب سے پہلا سوال جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر شادی شدہ مرد کے ذہن میں ہوتا ہے مگر شاید کبھی زبان پر نہ آئے، اور وہ سوال ہے شیخ، ماں پہلے یا بیوی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، کتاب و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ماں اور بیوی دونوں کا مقام کیا ہے، دونوں کا مرتبہ شرعاً اللہ نے کیا رکھا ہے. تو باتفاق علماء کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے بڑا حقوق والدین کا رکھا ہے، ماں اور باپ کا. ماں اور باپ میں بھی تقریباً 3 درجہ اللہ نے ماں کا باپ سے بھی بڑا درجہ رکھا. قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، اسی جگہ والدین کے ساتھ احسان، ان کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کی نافرمانی سے منع کیا. سورۃ البقرہ سے لے کر کے قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت و اطاعت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، بہت سارے مقامات پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی تذکرہ، تمام انسانوں میں، قرابت داروں میں اللہ نے والدین کا تذکرہ کیا. اور صرف آج ہی نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اسلام لے کر کے بھیجا، جتنے انبیاء دنیا میں آئے تقریباً تمام انبیاء کے شریعتوں میں یہی تھا کہ والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ ہے مخلوقات میں. چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا،
اسلام نے اس کو مزید تقویت دی ہے اور تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تمام ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی آیت یاد رہتی، ورنہ قرآن پاک اس مفہوم کی آیت متعدد مقام پاک بنے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آگے بیان فرمایا، خاص طور سے بڑھاپے میں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ بعد کچھ جواب میں بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک تو عام حکم، جنرل حکم دیا کہ اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، ان کو تنگ نہیں کرنا، یہ حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد خاص طور سے جو آج بیوی اور ماں کا معاملہ آتا ہے، اللہ رب العالمین حکیم و خبیر ہے، یعلم ما بین یدیہ وما من خلفہ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آگے پچھلی، اس لیے بڑی وضاحت کی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو جنرل بات کہی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر خصوصاً ماں باپ جو بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو انسان ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، سخت آزمائش میں۔ تو 5 احکام اللہ نے الگ سے بیان کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپا ہو، کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی دونوں میں کسی کی عمر لمبی ہے دوسرے کی چھوٹی ہے، تو بڑی عمر والا جلدی بوڑھا ہو گیا، باپ زیادہ عمر کا ہے تو ماں جو ہو سکتی جوان رہے، ماں بوڑھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے باپ بوڑھا ہو جائے، یہ مختلف ہوتے۔ تو اللہ پر اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں میں سے یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو بڑھاپے میں انسان ہم اپنے کھاجا سٹیا جاتا ہے، دماغ پورا کام نہیں کرتا، صبر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے۔ مثلا مشہور ہے، کوئی بوڑھا دارا بولنے لگتا ہے، بھائی چھوڑ دو، بوڑھے بابا ہے چھوڑ دو، یہ فطری چیز ہے۔ تو اللہ نے 5 حکم الگ سے دیا۔ نمبر 1، فلا تقل لہما اف، ماں باپ دونوں جو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں لفظ اف استعمال نہیں کیا جاتا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اف کا مطلب یعنی ماں کوئی بات کہے، بوڑھا باپ کوئی بات کہے، چڑھ کر کے غصے میں سٹیا جانے کی بنا پر، تو اگر کوئی بات اس کی ناگوار گزرے
اف نہیں کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہاں سے چھوڑا بوڑھا ہو گیا. یعنی اتنی گستاخی بھی اللہ کو منظور نہیں. سبحان اللہ. نمبر 1 ہو گئی فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. کبھی بوڑھے ماں باپ ہیں, کبھی ان کو جھڑکیاں نہیں دینا. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, یعنی ان کو ڈانٹنا نہیں, جھڑکیاں نہیں دینا. چیڑ کر کے غصے میں آ کے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے ماں باپ کی بے ادبی ہو یا ماں باپ کا دل دکھے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اور جب بھی ان سے بات کرنا, سبحان اللہ, تو ایسی بات کرنا جس سے ماں باپ کی عزت ٹپک رہی ہو, معلوم پڑے کہ ہاں ماں باپ کا احترام باقی ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جس سے ماں باپ کی بے ادبی نظر آئے, کوئی ایسی حرکت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ سامنے سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے. ادھر سے ایک جوان اور ایک بوڑھا, ایک جوان اور ایک اس سے ادھیڑ, یہ دونوں ایسے ساتھ ساتھ چل رہے, بالکل مل کر کے. دائیں طرف والا اور بائیں طرف دونوں گھر سے نکلے ساتھ ایسے بالکل چل رہے ہیں. سامنے سے نبی علیہ السلام آ گئے. جب قریب آئے تین لوگوں نے سلام کیا, دونوں نے سلام کیا, ادھر اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. پھر پوچھا بھائی آپ دونوں کون ہیں؟ تو کہا میں باپ ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. بیٹا کہتا ہے میں بیٹا ہوں, یہ میرے باپ ہیں. اسے برابر چل رہا تھا. اللہ کے رسول فرمایا اگر تم بیٹے ہو تمہیں پیچھے پیچھے چلنا تھا. برابر معلوم پڑتا دوست کے ساتھ چل رہے ہو. یعنی اتنی زیادہ رعایت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. دیکھو اگر تم بیٹے ہو تو کبھی باپ کے نہ آگے چلنا اور نہ باپ کے ساتھ چلنا تو پیچھے چلنا. اللہ اکبر. یعنی فلا تقل لهما اف, کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ماں باپ کی بے ادبی ٹپک رہی ہو. 3 ہو گئے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. تیسری وقل لهما قولا کریما, اور بات کرنا ایسی جس سے باپ اور ماں کی عزت ٹپک رہی ہو. یعنی گفتگو کرنے میں ادب, احترام, دیکھنے والے کو پتا چلے کہ ہاں یہ بچہ بہت با ادب ہے اپنے باپ کا, کبھی جھڑک نہ دے. آج کوئی باپ ذرا دور سے کیا چلاتے میں نے کیا برا, اللہ یعنی اس طرح سے بیٹا باپ کو جواب دیتا ہے, بیٹی ماں کو جواب دے دیتی. بہت ہی بدترین جرم ہے. عدم احترام ہونا چاہیے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. واخفض نمبر 4 واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اور شفقت کا, محبت کا ہمیشہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھنا. واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل یہ بڑا ایک عجیب سا جملہ ہے. عربی زبان میں جناح الذل کہتے ہیں. دیہات میں کہیں اگر مرغی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مرغی کیا کہتے ہیں, دجاج اور چکن, ہاں مرغی آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مرغی بنداس اپنا چن رہی ہے, اپنا غذا کھا رہی ہے, اور بچے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. لیکن بلی کو, مرغی کو اگر یہ
در لاحق ہوا کہ چیل آ رہا ہے، باد آ رہا ہے، یا بلی، کوئی ایسی چیز آ رہی جو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے گی، تو مرغی آواز لگا کے دوڑتی ہے، سارے بچے جب آ جاتے ہیں بازو میں تو اپنے پروں کو اس طرح سے دونوں طرف سے ڈھانپ لیتی، کوئی بچہ نظر نہیں آتا، اس کو جناح الذل کہا جاتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے، ہمارے ساتھ جناح الذل، یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے تم مرغیوں سے سیکھ لو، کہ مرغی اپنے بچوں پر کتنی شفقت کرتی ہے۔ جہاں خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے بچے کو نقصان پہنچائے گی تو ایک آواز لگاتی ہے، بچے دوڑ کر کے آئے تو فوراً اپنے جناح کہتے پنکھے پر کو، بادو کو کہتے ہیں، اور پر کو جناح، دونوں پروں کو پھیلا دیتی ہے، بچے نیچے آئے، ڈھانپ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ پر ایسے ہی ہمیشہ شفقت اور محبت کیا کرو۔ گرچہ سوال سے ماں کا ہے لیکن ضمنی طور بتا رہا ہوں کہ ماں ہو یا باپ ہو، ایک انسان کو اتنا خیال رکھنا بڑھاپے میں بھی، کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، ایسے ہی اپنے ماں باپ کو پریشانی سے، تکلیف سے، دکھ سے، درد سے، باتیں سنانے سے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی محفوظ رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اشارہ ہو گئے۔ نمبر 5، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ 4 عمل تو تم کو اپنے سے کرنا ہے۔ 5واں عمل کیا ہے؟ ماں باپ کے حق میں دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے بندے، بوڑھے ماں باپ ہے گھر میں تو ہر وقت دعا کرتے رہنا، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ کو اور ویسے ہی مہربانی کرنا، ہم تو نہیں کر سکتے جتنا، لیکن اللہ آپ ایسے ہی مہربانی کرنا جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم تو ہمارے ساتھ مہربانی کی تھی۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ 5 حقوق جو ہیں، اس کی روشنی میں تمام اہل علم کا اس بات پر فیصلہ ہے کہ کائنات میں، مخلوقات میں ماں باپ سے بڑا حق کسی کا نہیں۔ بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، سب کو ان کے بعد ہی رکھا جائے گا، ماں باپ کو ہر ایک پر مقدم رکھا جائے گا۔ پھر ماں کا مقام 3 درجہ اور بڑھا دیا ہے۔ جہاں ماں باپ کا معاملہ ہے تو ماں باپ میں اللہ نے ماں کا 3 گنا درجہ اور بلند کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک، احسان، خدمت کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، میری ماں ہے۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امک، ماں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ پوچھا ثم من، تو آپ نے فرمایا اباک، تمہارا باپ ہے۔ اسی لیے ان دونوں میں بھی ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اور 3 گنا بڑھا کے رکھا ہے۔ اس کی وجہ ایک بیان کی جاتی ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے
اس کی زندگی میں 3 مرحلے ایسے آتے ہیں، 3 زمانہ ایسا آتا ہے، 3 وقت کہ ماں کے علاوہ کائنات میں کوئی کام نہیں آتا اللہ کے بعد، صرف ماں ہی کام آتی، نہ باپ کام آتا ہے، نہ مال دولت کام آتی ہے، نہ کوئی نوکر چاکر کام آتے۔ 3 مرحلے، 3 ٹائم ایسے ہیں۔ نمبر 1 ولا حمل کا، مدت حمل، بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جتنی بھی تکلیف اٹھاتی ہے صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ باپ تو بس انتظار کرتا ہے، اور اس زمانے میں دعا کرے گا اللہ بیٹا ہی دینا، بیٹی نہیں دینا ہے، آپ کرے گا، یہی دعا کرے گا اور کیا۔ ساری تکلیف حملت امہ وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، اللہ اکبر۔ ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ پہلے تکلیف ہوتی ہے، ایک عورت، کسی کو الٹی ہو رہی، کسی کو کئی ہو رہی ہے، کوئی پریشان ہو رہی ہے، کسی کا پریشر ہائی ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ فلما اثقلت، بچہ دن بدن بڑھتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اماں کا چلنا پھرنا، قاعدے سے اٹھنا بیٹھنا، حملت امہ کرہن، چلتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ، ووضعت کرہن، بیٹھتی ہے تو تکلیف کے ساتھ، جنتی ہے تو تکلیف کے ساتھ۔ تو ایسا مرحلہ ہے 9 مہینے کا کہ باپ ماں کے علاوہ کائنات میں کوئی انسان بچے کے کام نہیں آتا، ساری تکلیف ماں برداشت کرتی۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ جو آتا ہے دودھ پلانے کا، ولادت کا، ولادت، حمل کے بعد دوسرا مرحلہ ولادت کا ہے۔ چمن جانتے ہیں کہ انسان ایک تجربے کار سوچے، اس مشکل سے بچہ باہر نکلتا ہے، ماں بالکل موت اور حیات کے مرحلے میں رہتی، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں لفظ ثم السبیل یسرا، رب ہی ایک ایسی ذات ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے راستہ ہموار کر دیتا ہے، ورنہ اتنے چھوٹے راستے سے اولاد کا نکلنا ناممکنات میں سے۔ ثم السبیل یسرا، آج تو بھائی بہت ساری آسانیاں ہو گئی، چیر پھاڑ شروع کر دیں گے، انجیکشن لگا دیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن آپ لوگوں کی پیدائش جو ہوئی ذرا بڑوں سے پوچھو، ہسپتال میں، دیہات میں، گاؤں میں، گھر میں کوئی ہسپتال عیب سمجھا جاتا تھا، گھر میں بچے پیدا ہوتے 10 گھنٹے ماں پریشان رہتی تھی بیچاری، کبھی سر پھنس گیا ہے، کبھی ہاتھ پھنس گیا ہے، کتنی مشکلات، پرانے لوگوں سے پوچھو، صرف گاؤں کی ایک دائی آتی تو وہی بیٹھتی تھی بیچاری، اور کوئی ساری تکلیف چاہے 10 منٹ کی ہو یا گھنٹے کی ہو یا 24 گھنٹے کی ہو، ماں کے علاوہ کائنات میں کوئی تکلیف نہیں برداشت کرتا، اکیلی بیچاری رہتی ہے، باپ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی، باقی سارے لوگ انتظار، ساری تکلیف بیچاری ماں اٹھاتی۔ اسی لیے اس مرحلے کو اگر یاد کریں تو کبھی انسان دنیا میں اپنی ماں کو کسی اور کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، دنیا کے لیے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک یمنی شخص، ذرا بات لمبی ہو رہی ہے، ایک یمنی شخص، اس کی بوڑھی ماں نے حج کا تمنا کی، مجھے حج کرنا ہے بیٹے، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، وفادار بیٹا کہا کہ ٹھیک ہے کرا دیں گے، ماں کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ اس زمانے پہ کھچر، گدھا، گھوڑا، اونٹ یہی سواریاں تھیں، یا بعض علاقوں میں بیل کو پر سوار ہوتے تھے،
بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امی کرا دوں گا۔ سوچا کہ ماں بیچاری اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اس کی خواہش ہے تو حج اس کو ہم کرا دیں۔ حج کرانے کے لیے تیاری کی، ماں کو تیار کیا۔ اس زمانے میں زیادہ کھانے پینے کا سامان لے کے چلنا پڑتا تھا، سب لے کر کے تیار ہوا، لا کے اونٹ بیٹھایا اور کہتے امی آئے۔ ماں کو اٹھایا، اونٹ پر بیٹھا دیا اور ماں چلانے لگی، چیخنے لگی۔ یعنی اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اونٹ پر بیٹھاتے ہیں تو اگر پکڑے نہیں تو اسے گر جاتی، ادھر گر جائے۔ آخر میں اس بیچارے نے سوچا کیسا کرو، ماں کو بیٹھا دیتے ہیں، بٹھا دیں گے اور اس کے بعد ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں تاکہ ماں گر نہ سکے، ماں کی حفاظت کے لیے۔ اونٹ کو بیٹھایا، ماں کو بلا کر کے جب لانے لگا اور دیکھا کہ یہ تو اونٹ پر ماں بیٹھی کی تو گر جا رہی ہے، تو سوچا تھوڑا رسی سے باندھ دیں۔ ایسی رسی لیا کہ جس سے ماں کا جس میں کوئی اثر نہ آئے، لیکن ماں اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ وہ باندھنا بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہے، چیخنے لگی، ہائے درد کر رہا ہے بیٹے، درد کر رہا ہے۔ بیٹا بیچارہ کھول دیا، رسی کھول دیا۔ اب کیسے لے کے جائے؟ سب سے بڑی سواری اونٹ ہے، اونٹ پر بیٹھنا مشکل ہے، تب گھوڑے کھچر پر کیسے بیٹھیں گے؟ اس لیے سوچا اونٹ پر سامان رکھ دیا، سفر جو تھا اونٹ کا کھانے پینے کا سامان اونٹ پر رکھ دیا، اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھایا، کندھے پر بیٹھا کر کے لے کے قافلے والوں کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن ماں کی خواہش پوری کرنا، کیوں؟ ماں کہتی مجھے بیٹے حج کرا دو۔ کندھے پر بیٹھا کر کے پورا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچا، طواف کرایا، صفا مروہ کی صحیح کرائی، رکھے رہا مینا، ایسے ہی پورا سفر اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے بیچارہ کرا رہا تھا۔ مینا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، واپسی میں مزدلفہ مینا پتھر وغیرہ مار کر کے خانہ کعبہ کا طواف جب کر رہا تھا، آخر میں ماں کو بیٹھائے ہوئے ہے کندھے پر، پورا حج کرایا، طواف کرتا ہے، کہتے انی لہا بعیرها المذلل ان ادرت ارکابها لم تذعر۔ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، انی لہا بعیرها المذلل ان ادرت رکابها لم تذعر۔ اے لوگو، یہ بوڑھی بہت خوش نصیب ہے، اس بوڑھی کو ایسی سواری نصیب ہوئی ہے جو سواری اس کو جھٹکا بھی نہیں دیتی۔ دنیا کی ہر سواری جھٹکا دیتی ہے، لیکن یہ بوڑھی اتنی خوش نصیب ہے کہ اس کی سواری اس کو جھٹکا بھی نہیں لگنے دیتی۔ 7 چکر پورا طواف ہے، ان لہا بعیرها المذلل ان ادرت رکابها لم تذعر، سے برابر پڑھتی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اس وقت امیر الحجاج بن کر کے آئے تھے، مدینے سے امیر الحجاج بن کر کے آئے تھے۔ یہ طواف سے فارغ ہو کر کے مقام ابراہیم بھی کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کا یہ پڑھنا ایک تو ایسے عجیب و غریب، بہت سارے لوگ طواف کرا سکتے تھے، لیکن یہ جو پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، دعا پڑھنے کے بجائے انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم تذعر، یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ وہ کوئی دعا کی جگہ ہے، توبہ استغفار کی جگہ ہے، تکبیر تحلیل کی جگہ ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اشعار پڑھ رہا ہے۔
عمر بن الخطاب، عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے کہا فارغ ہو تو اس کو پکڑ کر کے لانا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، کھڑے تھے، یہاں طواف آخری ختم ہوگا، یہیں پکڑ لیں گے۔ جیسے آخری طواف چکر سے فارغ ہوا، پڑھ رہا انی لہب بیر المذلل ان ادرت رکابها لم تذعر، یہ سب بوڑھی بہت خوش نصیب ہے، اس کو اللہ نے ایسی سواری دی ہے کہ سواری اس کو جھٹکا بھی نہیں لگنے دیتی۔ اللہ اکبر، پکڑا اور کہا امیر الحجاج عبداللہ بن عمر بلا رہے ہیں، تو دیکھا نہیں تھا، عبداللہ بن عمر کی ملاقات نہیں تھی، لیکن اب صحابی رسول عمر بن الخطاب کا بیٹا نام سن کر اس کا بھی شوق بڑھ گیا، چلو چلو لے کر کے آئے۔ ماں کندھے پر ہے، پوچھا عبداللہ امیر الحجاج بڑی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کریں اور ایک مسئلہ ہمیں پوچھنا تھا، دعا کرو آج بھی لوگوں کو یہی توفیق مل جائے۔ یہ ماں کا مقام ہے، کبھی کاروبار کے لیے ماں کو دھتکار دیا جائے، کبھی بیوی کے لیے ماں کو دھتکار دیا جائے، کبھی اولاد کے لیے ماں باپ کو ڈانٹ دیا جائے، اور کتنے بدبخت ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے الگ ہو جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نوجوان سے عبرت و نصیحت پہنچا، آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا، آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کندھے پر جو بیٹھی میری ماں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا پڑھ رہا تھا؟ تو کہا پڑھنے کی بات ہے، یہ بتائیں، یہ میری ماں ہے۔ سوال ہے الحد حل ادیت حقہا، اللہ نے ماں کا حق، ہماری بوڑھی ماں کا جو حق ہم پر رکھا تھا، مقرر کیا ہے، کیا ہم نے یمن سے لے کر کے کندھے پر بیٹھائے، اس عمر میں حج کا ارادہ کیا، اور اس طرح سے حج کراتے کراتے سارا صفا مروہ پورا سفر میں نے کندھے پر بیٹھایا۔ کیوں؟ ماں سواری پہ بیٹھ نہیں سکتی، بیٹھتی ہے تو گر جائے گی، باندھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، میں نے اپنے کندھے پر کرایا ہے۔ حل ادیت حقہا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر بن الخطاب نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ ولا بظفرۃ لیلۃ ولا بظفرۃ واحدہ، تیری ولادت کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف میں ایک جو سانس لیتی تھی، ابھی اس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ماں کے حقوق ہیں۔ جب یہ سارے حقوق موجود ہیں تو میرے بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ ہاں کوئی عقل مند یہ کہہ دے ماں سے بڑا حق کس کا ہے؟ بیوی کا ہے۔ یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ الحمدللہ شریعت بہت عدل و انصاف کی چیز ہے، ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اگر شادی کے بعد میاں بیوی آنے کے بعد ساس بہو میں کچھ اگر اختلاف ہوتا ہے تو واقعی آدمی کے لیے بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ بیوی کا بھی ادا کرنا ہے اور ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے، دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ بڑا حق کس کا ہے؟ وہ ماں کا ہے۔ ماں کے لیے بیوی بچوں کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، ماں کے حقوق کو برابر کیا کیا جائے گا؟ مقدم رکھا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تین مقامات، تین حالات ایسے ہیں کہ ماں کا درجہ اللہ نے اللہ کے بعد باپ پر بھی 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ 2 تو سن لیا، ایک ہے مدت حمل کی تکلیف، اور دوسرے رضاعت دودھ ولادت کی تکلیف، نمبر 3 حولین کاملین، 2 سال ماں کا دودھ جو بچہ پیتا ہے۔ ایک دن دنیا میں کوئی اور مرد ایسا نہیں جو اپنے بچے کو غذا دے سکے۔ پورے جو مدت رضاعت 2 سال حولین کاملین، یا اس سے پہلے بچہ چھوڑ دے سال بھر صحیح، لیکن کائنات میں کوئی مرد ایسا نہیں گزرا یا کوئی انسان جس کا باپ کبھی دودھ پلا سکتا ہو۔ بچے کی ساری غذا کا انتظام کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے۔ اور ماں کی صحت، یہ ساری چیزیں
جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین بہرحال ماں کو قوت دیتا ہے کہ جس کی بنا پر اس طرح سے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں ماں سے کا حق باپ پر بھی بڑا ہے، اسی لیے شادی ہو جانے کے بعد بیوی کا حق بیوی کو دیں اور ماں کا حق ماں کو دیں. مشکل کہاں سے آتی ہے؟ مشکل کہاں سے آتی ہے؟ بسا اوقات بیوی کہتی ہے بھائی نہیں ہمارا حق ادا کرنا تو ماں ہی کے ساتھ رہے ہوتے، ہم آپ سے شادی کر کے ہماری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو بہوؤں کو بھی چاہیے کہ نہیں، ہم تو اپنے ہاتھ سے چل لے رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم تو صرف اس کی بیوی بنی ہیں، لیکن اتنا صحت مند خوبصورت اگر شوہر ملا ہے تو اسی ساس کی برکت سے ملا. خریدنے سے شوہر نہیں ملا ہے، جہیز میں نہیں ملا ہے، ماں باپ سے نہیں ملا ہے، یہ شوہر ملا ہے تو ساس اور سسری سے ملا ہے. اگر اس ساس کو جو شوہر کی ماں ہے اپنی ماں سمجھ لے، تمہارے بچوں کی جو دادی ہے اس کو اپنی دادی سمجھ لے، تو میں سمجھ سارا مسئلہ ختم ہو جائے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساس کو اسے بیٹی سمجھنے کی توفیق دے دے آمین. اور بہو کو اسے ماں سمجھنے کی توفیق دے دے. اگر اس طرح سے اصل میں کیا ہے، سارا معاملہ جہالت کا ہے، سارا معاملہ جہالت کا ہے. ایک انسان کے پاس اگر سب کے حقوق معلوم ہو، باپ کا حق کتنا ہے، ماں کے کتنا ہے، بیوی کے کتنا ہے، بچوں کا کتنا ہے، پڑوسی کے کتنا ہے، دیوران اور جیٹھان ننند کا حق، شوہر کے بہنوں کا حق کتنا ہے، اگر سب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے تو آتو کل ذی حق حق کا، اسلام کہتا ہے ہر حق والے کا حق ادا کرتے رہو، کبھی کوئی مشکلات نہیں آتی. کب ہوتا ہے؟ جب کہیں ماں کا حق گھٹا کر کے بیوی کو دی جائے اور بیوی کا حق گھٹا کس کو دیا جائے؟ ماں کو دیا جائے. یہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ورنہ اگر عدل انصاف رکھا جائے تو کبھی ایسی بات نہیں آئے گی. سنن ترمذی کی، شعب الایمان للبیہقی کی، ابن ابی دنیا کے ملاحی کی، بہت ساری کتب کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر عذاب کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ اس وقت کھولے گا جبکہ 2 برائیاں قوم میں پیدا ہو جائیں. نمبر 1، ادنى الرجل صدیقہ، آدمی اپنے بوڑھے باپ کو لاوارث چھوڑ کر کے دوستوں کے ساتھ گھومتا ٹہلتا رہے، عیش کرے، پڑھتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان تجارت بزنس کرتا ہے، اب سارا کاروبار چھٹی ہوتی چلا گیا دوستوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے، بوڑھا باپ گھر کے اندر ہو. آپ نے فرمایا ادنى الرجل صدیقہ واقصى ابا، جب انسان اپنے دوستوں کی دوستی نبھائے اور باپ کو اپنے سے دور رکھے. نمبر 2، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، اور بیٹا ماں کے حقوق کو رد کر کے بیوی کو ماں پر ترجیح دینے لگے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ. اللہ تعالیٰ جب بھی معاشرے میں مرد اپنی بیوی کی بات تو سنتا جائے اور ماں باپ کی ہر بات ٹھکراتا جائے، یعنی بیوی نے جو شکایت کر دیا ماں کے خلاف بات قبول کر لی، مان لیا، اب وہیں سے فیصلہ کر دیا الگ ہو جائیں گے، ماں کو بھائی کے پاس، سارا معاملہ یہیں سے بگڑتا ہے. کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور آج دنیا میں جو عذاب پیدا ان اسباب میں سے ایک عذاب کا سبب یہ بھی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا، ادنى الرجل صدیقہ، آدمی باپ سے لاپرواہ ہو جائے، دوستوں کی دوستی نبھائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، شادی ہوتے ہی بیوی کی بات سننے لگے اور ماں کی بات کو پسند کو ٹھکرانے لگے. یہ ہے عذاب الہی کا سبب. بہرحال بات تو کچھ لمبی ہو گئی، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں حق جو ہے ماں کا مقدم ہے، اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا اور بیوی بچوں کے حقوق جو پورے ہیں اتنا ہی ملے، ان کا حق ملے، ماں باپ کا حق ان کا ملے.
ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، لیکن ہم آج چینل فلاں دیکھ کر کے کسی مغربی یا مشرقی ملکی کیا کلچر اور تہذیب دیکھ کر کے ہم وہاں کے کلچر کو دین سمجھ کے اپنے اسلامی معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، وہیں ماں باپ اور ساس بہو میں سارا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اس جواب کے بعد میں کسی کو اس ٹاپک پہ اور کوئی کنفیوژن رہے گا۔ شیخ، ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک بڑا ڈسکشن یہ بھی ہے کہ اگر ایک بہو کماتی ہے تو کیا اس کی سیلری آٹومیٹکلی اس کے سسرال والوں کا حق بن جاتا ہے؟ کیا اسلامکلی ایک بیوی کی کمائی صرف اس کے ہسبینڈ کے لیے ہوتی ہے یا پورا حق اس کا ہوتا ہے، یا اس کو اپنی سیلری میں سے کچھ حصہ ساس کو دینا چاہیے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے شیخ؟ ایک تو شرعی چیز ہے اور دوسری رسم و رواج ہے۔ جی، جب بہو ایک ساس یعنی بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، بیٹا ماں باپ کی اولاد ہے، تو اس میں دو شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ ہے، بہو ڈیوٹی پر جاتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری گھر میں کون نبھاتی ہے؟ ساس نبھا رہی ہے۔ جی، ساس نبھا رہی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوڑ کے جاتی ہے تو بچوں کی پوری خدمت ساس کرتی ہے۔ باپ کی بھی کی تھی، باپ کے بچوں کی وہی ماں بنی ہوئی ہے۔ جی، اب آپ بتائیں ان حالات میں جب ماں اتنی سنبھال رہی، پوری گھر کی ذمہ داری سنبھال رہی، ایک بہو جاتی ہے نوکری کرنے کے لیے، تنخواہ اٹھا رہی، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے ماں باپ نے پڑھایا ہے، لیکن آپ یہاں جو آئی ہیں آپ کے بچوں کی خدمت کون کر رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کون نبھا رہا ہے؟ تو بہرحال ایسی حالت میں اخلاقاً اور ہر اعتبار سے چاہیے کہ بہو کچھ نہ کچھ حصہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھتی رہے، شوہر کی ماں سمجھ کر کے، اپنے بچوں کی دادی سمجھ کر کے ماں باپ کو دیتی رہے۔ صلہ رحمی ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احق ما یکرم علیہ الرجل بابنتہ وبنتہ اختہ، سب سے بڑا، سب سے زیادہ انسان اگر عزت پاتا ہے تو اپنی بیٹی اور اپنے اولاد کی بنا پر، سمجھ گئے نا؟ آپ بیٹے کی بہو ہیں، اگر ایک عورت کما رہی ہے تو اسے اخلاقاً اور شرعاً ہر اعتبار سے ضروری ہے کہ کم سے کم وہ ایک سوچ لے کہ اگر بچے ساس نہ ہوتی گھر میں، نندے گھر میں نہ ہوتی، سسر نہ ہوتا، تو بچے کو بیبی ہوم میں ڈال کر کے جاتے ہیں۔ جی، کتنی پریشانیاں، بیبی ہوم میں ڈال کر کے جاتی، چھوڑ کے جاتی، اور ڈیوٹی سے پہلے جاتی بیبی ہوم، بچوں کو لیتی، پھر اس کے بعد گھر آتی اور الگ سے تنخواہ دیتی، بیبی ہوم کی فیس دیتی۔ ایک عورت جب گھر میں ہے ماشاء اللہ باقاعدہ ایک آزادی سے پھر رہی ہے، اور لازمی چیز ہے۔ تجربہ بتائیں، ایک دادی جو اپنے پوتے پوتیوں کی خدمت کر سکے گی الفت محبت کے ساتھ، کرائے والی کبھی نہیں کر سکتی۔ بے شک، سمجھ گئے نا؟ ہر اعتبار سے۔ تو اس لیے اخلاقاً اور یہ ذمہ داری سوچ کر کے کہ ہاں ہم نوکرانی رکھتے تو ہمیں دینا پڑتا، چلو الحمدللہ نے ساس بہو اچھے دیے ہیں، ساس سسر اچھے دیے ہیں، گھر والے اچھے ہمارے بچے کو سنبھال لے رہے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے شوہر کو کھانا پکا کے دینا تمہاری ذمہ داری تھی، اٹھ کر کے چلی گئی، شوہر کی بھی ساری خدمت کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے اور بہنیں کر رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر اخلاقاً بھی ضروری ہے کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی کا حصہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ، ساس سسرے کے ہاتھ میں رکھ دے، تاکہ ان کا دل خوش رہے اور گھر ہر اعتبار سے امن و امان کا بنا رہے۔ جہاں اصل میں یہ چیز نہیں کہ صلہ رحمی نہ کی گئی، وہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ سب کی نظر پہ ہوتی ہے کہ کماتی ہے لیکن ایک پیسہ نہ ماں کو دیتی ہے، ساس کو دیتی ہے، نہ سسرے کو دیتی ہے، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے۔ تو کم سے کم اخلاقاً اور ذمہ داری جو سنبھالی گئی ہے، ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے، وہ جا رہی ہے، گھریلو سارا کام کون کر رہی ہے؟
ساس کر رہی ہے، سسر کر رہا ہے، اولاد کی دیکھ بھال، یہ نگرانی، سب کچھ، بلکہ کبھی شوہر کی بھی خدمت ماں باپ کرتے ہیں، بہنیں کرتی ہیں، تو اخلاقاً کہ کم سے کم جو اور جگہ پیسہ دیتی تھی وہ اسی حساب سے کچھ نہ کچھ ماں باپ کو دے دے اخلاقاً. تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی، اچھی ہوگی. دیکھو ایک اسلام کا نظام یاد رکھیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی جگہ شر کا در ہے تو مال دینے سے اگر شر ختم ہوتا ہے تو اپنے مال سے شر کو دبا دو. جی سبحان اللہ. کتنی پیاری نصیحت. اگر کہیں شر ہے کا خدشہ ہے، یہ بگاڑ پیدا ہوگا، شر پیدا ہوگا، لیکن اگر کچھ مال دے دینے پر سارا فتنہ ختم ہو جائے گا، دب جائے گا، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی عزت کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے مال دینا پڑے تو مال دے کر کے اپنا مقام بنا رکھو. اور اگر شوہر کما رہا ہے اور بیوی شوہر کی حصہ ہوتی ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میں جیب میں پیسہ رکھتا ہوں، باپ کبھی کبھار نکال لیتا ہے، باپ لے لیتا ہے اور مانگتا بھی ہے تو کتنا دو اس کو. اللہ سمجھا تم کو شرم نہیں آتی ہم سے پوچھنے کی؟ انت ومالک لابیک، ارے تیرا مال کیا تو بھی اپنے باپ ہی کا ہے. اللہ اکبر. انت ومالک لابیک، اللہ کے بندے مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا، کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ تیرا مال کیا ہے، حیثیت، خود تو ہی ابھی باپ کا ہے. اشارہ کیا کہ ماں باپ کو اتنا اللہ نے پاور دیا ہے کہ زبردستی بھی لینا چاہے تو لے لیں. جی لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کوئی ماں باپ کبھی بچے کو تنگ کریں گے یا پریشان کر کے کچھ لینا چاہیں گے، یہ اولاد کا کام ہے. واللہ ہم نے دیکھا ہے اگر بچہ تنخواہ پاتا ہے اور لا کر کے ماں کے ہاتھ میں رکھ دے، باپ کے ہاتھ میں رکھ دے، تو ماں باپ کا دل جو باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو ماں باپ اگر خود بیٹے مجھے تھوڑا دے دے، باقی سب اپنا بچا کے رکھ، کام آئے گا تیرے. کبھی بھی ماں باپ اولاد کے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو اگر ایسے کوئی کر ڈالے تو بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے. ورنہ اللہ رسول کا فرمان انت ومالک لابیک، تم اور تمہارے بچے سب کس کے ہیں؟ ماں باپ کے ہیں، اصل ماں باپ. جی انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. شیخ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے بعد ایک وائف اپنے لیے الگ گھر ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جیسے یہاں الحمدللہ متحدہ عرب امارات وغیرہ میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت قاضی پوچھتا ہے کہ آپ کچھ شرط رکھنا چاہتے ہیں، کچھ شرط رکھنا چاہتے ہیں. اگر شرائط میں رکھ لیا گیا ہے کہ بھائی ہمیں الگ سے گھر چاہیے شادی کے وقت، اور لڑکا یہ سوچتا ہے ہاں ہم اپنی بیوی کو بھی الگ گھر دے کر کے اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی شرط اگر لگا لی ہے، منظور کی ہے، تو بہرحال شرط پورا کرنی پڑے گی. سمجھ گئے؟ شرط پورا کرنی پڑے گی، لیکن ماں باپ کے حقوق میں کوئی فرق نہ آئے. جی. اولاد بیٹے کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آئے. بیڈ روم بازو میں کوئی گھر الگ ہو جانا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. جی. لیکن ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، اور غیر شادی شدہ چھوٹے بھائی بہن ہوں، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگرانی ہمارے معاشرے میں ایک شرط سمجھی جاتی ہے، ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. جی. اس چیز کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے. اگر نکاح میں شرط رکھی گئی ہے، شرط ہے، تو اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر شرائط میں سے نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے شرط کے وقت کہ نہیں بھائی ہم دو گھر لے کر کے نہیں سنبھال سکتے، تو بیوی کو جواب دے دیں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ ہم گھر لے کر کے دیں. ابھی 10-20 سال
بوڑھے ماں باپ ہیں، بھائی بہن شادی غیر شادی شدہ ہیں، ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اگر عورت کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر پسند نہیں ہے تو اپنا اور کوئی راستہ ڈھونڈ لے، یہ ضروری ہے انسان۔ تو اسی لیے اگر الگ گھر میں رہتے بھی ہے تو انقطاع تعلق کوئی عیب نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر ماں باپ، ہر عقل مند ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ بہو سے کچھ ادھر اونچ نیچ ہو رہا ہے اور بچہ بھی پریشان رہتا ہے، ماں باپ کو دیکھے یا بچوں کو دیکھے، تو عقل مند ماں باپ بچے کو خود بلا کے کہہ دیتے بیٹے اگر یہاں نبھا نہیں ہوتا تو کہیں بازو میں تو چھوٹا موٹا گھر لے کر کے گزارا کر لے، ہاں ہمارا ذرا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اگر ماں باپ اس طرح راضی ہو کے کہہ دے رہے ہیں، اور عقل مند ماں باپ جو ہوتے ہیں گھریلو جھگڑے سے بچنے کے لیے ایسا کر ہی دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کا حق جو ہے چاہے الگ گھر میں یا وہاں، اس کو بدل نہیں سکتے، یا ماں باپ کو پر کبھی بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ عرف اور کسٹمز کے بارے میں بات کرنے میں ذہن میں ایک سوال جاتا ہے شیخ، جو آج کل کچھ ساس سسر جو ہے اپنے بہو کو اپنے ماں باپ سے ملنے سے روکتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بہو کو جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے روکے؟ دیکھیں، سب سے بدترین گناہ ایک قرار دیا گیا ہے اور اس شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان جدائی کر دیتی ہے، جدائی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سبب ہے۔ اگر لڑکی بہو آئی ہوئی ہے، گھر میں ہے، اور کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں، لڑکی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، ہفتے میں یا مہینے میں، سال میں یا 6 مہینے میں، آدمی کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے۔ اگر بچی اپنے میکے جانا چاہتی ہے، ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے، مل کر کے آ جاتی ہے، تو شرعاً کسی کو قطع تعلقی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کو اس سلسلے فراخ دل ہونا چاہیے۔ اچھا کمال تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں رہے۔ جی، مسئلہ ہے کہ ہاں اپنی بیٹی ہمیشہ یہیں رہے، جی، اور دوسرے کی بیٹی آئی ہے تو سوچتے کہ وہاں اب یہاں آ گئی تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ شرعاً ایک قطع تعلقی ہے، قطع تعلقی جائز نہیں۔ انسان فراخ دل ہو، اگر انسان کی زندگی جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر وہاں جاتی ہے تو بہت خرافات، کفر ہے، شرک ہے، حرام کاری ہے، منکرات ہے، ان میں کوئی مبتلا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو واقعی ساس ہو یا سسر ہو یا شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو منع کرے، لیکن منع کیسے کرے؟ ماں باپ سے ملاقات کی نہیں، لے چلا جائے، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، ایک دن 24 گھنٹے میں بھی آ کر کے واپس نہ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، لیکن صرف اس بنا پر وہ ایک برادری کی ہے اور ہم فلاں برادری کے، ہمارے کلچر میں ایک ہی بیوی بہو آ گئی تو میں کہ سال بھر میں 1 مرتبہ جائے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتی، اور ان کے ہاں ہے کہ کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ بچی آ جائے، یہ عادہ ہے۔ اس میں کوئی اگر زندگی میں کوئی خلل اور کوئی معاملہ نہیں آ رہے تو ان رسم و رواج کو شریعت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سل من قطع، ماں باپ کی زیارت کرنا، ماں باپ سے ملاقات کرنا، صلہ رحمی کرنا، آنا جانا، ملاقات کرنا، یہ شرعی اس کا حق ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بس ایک یہاں کوئی شر نہ پیدا ہو رہا ہو۔ جی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو جب جاتی، اصل میں کیا ہے، کچھ بہت ساری بیماریاں شکوک و شبہات کی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ 2 آدمی میں جدائی کرنے میں شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کسی بھی صورت سے بگاڑ پیدا کر دے۔ کیوں؟ اس سے انسان رحمت سے، برکت سے، رزق سے، ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر اگر کوئی واقعی اخلاقی یا شرعی عذر ہے
تب تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی زیارت، ماں باپ کی ملاقات سے روکا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے الحمدللہ یہاں دیکھیں کتنا بھی میاں بیوی کی لڑائی ہو، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، لیکن حکومت بچوں سے ماں باپ سے ملنے، نہ باپ بچوں کو ماں باپ کے ملنے سے روک سکتا ہے اور نہ ماں روک سکتی ہے۔ باقاعدہ ایک قانون، کیوں؟ اولاد اور والدین کے اندر رشتے ناطے میں کہتے تعلقی کرنے والا بدترین انسان قرار دیا گیا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے ہمارے وہ ماں باپ، وہ بھی تھوڑے سے فراخ دل ہیں۔ اصل میں سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ کچھ ساس ایسی ہوتی ہیں کہ بہو کو بالکل ایک اجنبی اور بادی کی سمجھ گئی کہ وہ آ گئی ہے، اور بسا اوقات کہتے ہیں چونکہ ساس کے ساس نے اس طرح کیا ہے تو سوچتی ہے ہماری بہو ہے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ ارے وہ برائی کی ہے تو اس برائی کے بدلہ اس سے کیوں لے رہی ہو؟ جی، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو انسان، میں کہتا ہوں ایک ہی چیز سمجھ لے، بہو آئی، بہو آنے کے بعد ساس کو اپنی ماں سمجھ لے، سسر کو اپنا باپ سمجھ لے، دیور اور جٹھان کیا کہتے ہیں ننند کو اپنا بھائی بہن سمجھ لے، ایسے ہی ماں سمجھ لے ہماری اصلی بیٹی تو یہ ہے جو زندگی میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ جو ہماری بیٹی تو غیر کے یہاں چلی گئی، اب ہمارے پاس ہماری بیٹی غیر کو گئی، غیر کی بیٹی جو ہماری آئی یہی ہماری بیٹی بن گئی۔ تو جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، ہر چیز کا خیال رکھ کر کے معاملہ کرتی تھی، اگر بہو کے ساتھ کبھی ایسے کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کبھی ان چیزوں کی نوبت نہ آئے، لیکن بگاڑ وہیں سے پیدا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ اور بہو کے ساتھ کچھ اور، یا تو جہالت یا کلچر، یا میں نے کہا ہماری ساس نے ایسے ہی کیا تھا، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اسی چیز کی بنا پر گھر اجڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے شریعت نے جو ایک دوسرے کو حقوق دیے پورا ادا کیا جائے تو ساری مشکلات آسان ہوں۔ دین جہاں چھوڑا جاتا ہے بیٹے وہیں مشکلات آتی، جہاں دین اور سنت چھوڑا وہیں مشکلات آتی، چاہے باپ بیٹے کا معاملہ ہو، ساس بہو کا ہو، ننند اور بھوج کا ہو، دونوں کیا کہتے ہیں سمدھی کا یعنی سسرالی، دونوں سارا بگاڑ ہوتا ہے جب شریعت انسان چھوڑ دے، دین کی پابندی نہ کرے تو سارے مسائل آتے ہیں۔ اس لیے دین ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے معاملات سدھر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور ایک اہم سوال ہے شیخ کہ کیا اسلام میں ایک بہو کو اپنی ساس کی خدمت کرنے کا ذمہ داری دیا گیا ہے، یا صرف یہ ایک ہسبینڈ کا فرض ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو جو آپ نے سوال کیا کہ بیوی اگر یہ سمجھتی ہے، کیا کہتے انگلش میں مائی ہسبینڈ مائی چائلڈ، کچھ بولتے نا ایسے، شادی کے بعد میرا شوہر اور میری بچے ہیں، یہی ہمارے اصل ہیں، سمجھ گئے نا؟ نہ بچوں کے نہ دادا کا دادی کی اور میکے والوں کے سسرال والے کے کوئی اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہی اصل میں سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوتا، سمجھے نا؟ ساس عورت جب آتی ہے، دیکھیں ایک ہے شریعت اور ایک ہے کلچر، ایک ہے کلچر آدھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں آدھا یا کلچر کا مطلب یہ سمجھیں ہر علاقے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ دیکھتے ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہر بچے کی ماں سوچتی ہے بچے کی شادی کر دی، بہو آ جائے گی تو گھر کا بہت سارا کام آسان ہو جائے۔ میں سمجھتا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہیں انکار کر سکتا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات بچے کی شادی بہت جلدی کر دیتے ہیں، کیوں؟ بیچاری بچے کی ماں بیمار رہتی، سوچتی بہو بیٹیاں شادی کر کے چلی گئی، بہو آ جائے گی تو ہمارا سہارا بن جائے گی۔ ایک اب آج نہیں بتا سکتا، قرآن پہلے آج سے 40-50 سال قبل تک
شادی سے پہلے بچی کی تعلیم مکمل ہوتی تو آدمی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا تھا. ایک کلچر سمجھے، پہلے نہیں کرتا تھا. 2 سال 1.5 سال 1 سال ماں گھر میں رکھ کر کے بیٹی سے خوب دبا کے کام لیتی تھی. کیوں کام لیتی تھی؟ ماں پڑھائی کر لینے کے بعد بچی کو شادی کر کے دیتی نہیں تھی. 1-2 سال اپنے ساتھ رکھتی تھی. گھر میں رکھ کر کے اس کو کھانا پکانا، امور خانہ داری کرنا، ساری چیزیں محنت سے خوب دبا کے کام لیتی تھی، خوب محنت لیتی تھی. کیوں لیتی تھی؟ بیٹی شادی کر کے جائے تو سسرال سے کوئی شکایت ہم کو نہ آئے کہ تم نے بیٹی دی، تمہاری بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا، تم نے بیٹی کو کیا سکھایا امور خانہ داری، زندگی کیسے گزارے گی. یعنی یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے ہوتی تھی. ہر ماں ہر باپ اپنی بیٹی کو کہ شادی کرنے سے پہلے اسے گھر میں رکھ کر کے امور خانہ داری سکھلاتی تھی. اس کو معلوم تھا کہ ہاں ہمارے کلچر میں یہاں سے جائے گی تو سسرال میں کھانا بھی پکانا ہے، وہاں گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرنی ہے، اور وہاں ساری ذمہ داری اٹھانی ہے. اگر بچی کام نہیں کرے گی تو بدنامی ہوگی. اگر کھانا پکانا نہیں آئے گا تو سسرال والے شکایت کریں گے، ہماری بدنامی آئے گی، تم نے بچی کی کوئی یعنی کھانا پکانا بھی نہیں سکھلایا. یہ جو ہمارے اور آپ کے دونوں طرف سے نیت ہوتی تھی، اسی لیے کہا جاتا العرف کالمشروط. فقہا کی اصطلاح ہے العرف کالمشروط، یعنی جو کلچر ہے کسی جگہ اگر وہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہا ہے تو ایک بطور شرط کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی اس طرح سمجھے، آپ دبئی سے شارجہ کے ٹیکسی پر بیٹھ گئے اور گورنمنٹ سے باقاعدہ مقرر ہے کہ دبئی سے ٹیکسی اگر شارجہ لے گیا تو 25 درہم دینا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے. اب آپ بیٹھ گئے، ڈرائیور سے پوچھا نہیں کتنا بھاڑا ہوگا، وہاں گئے تو کہتا بھائی 25 درہم یہاں کا نظام ہے. آپ کہتے ہیں پہلے نہیں بتایا، ہم صرف 10 درہم دیں گے. اب یہ جھگڑا ہو گیا دونوں کا. قاضی کے پاس کیس جا کے تو فیصلہ کیا ہوگا؟ بھائی العرف کالمشروط، جو چیزیں قانون بن جاتی ہیں وہ بطور شرط کی ہوتی ہیں. اب آپ کو پورا 25 آپ کا 25 دینا پڑے گا. آپ نے غلطی کی، وہاں کیوں نہیں پوچھا؟ آ گئی نا جی. ایک نظام ہوتا العرف کالمشروط. تو اب ہم اس نقطے پر اگر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے بر صغیر کا ایک نظام بالکل الگ تھلگ تھا. بہو آتی تھی، یہ سمجھ کر کے سسرال والے بلاتے تھے، میکے والے بھیجتے تھے، ہاں یہ پورے گھر کی ذمہ داری یہ اٹھائے گی. میں سمجھتا ہوں اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے اگر ایسا علاقہ ہے جہاں ایک رواج ہے، کلچر ہے وہاں کا، ہر انسان ذمہ داری سمجھتا ہے، تو میرے بھائی بیوی آئے گی تو اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے گھر کا کام کرے، ساس کا ساتھ دے، نندے ہیں ان کا سپورٹ کرے. اپنے آپ میں کچھ نہیں کرتی، میں نوکرانی نہیں، میں تمہارے بیٹے کی رانی ہوں. یہ قطعاً شریعت میں جائز نہیں. کیوں؟ وہاں کا نکاح نامے میں نہیں لکھایا جاتا شرط کے طور پر، آٹومیٹک وہ شرائط پہلے سے موجود ہے. اسی لیے اگر کہیں کوئی بھائی کام نہیں کر رہا تو پھر کس لیے تم کو میں لے کے آیا ہوں، ایک کلچر ہے. یہ تو کلچر. نمبر 2 شریعت قدرت. دیکھیں شریعت قدرت. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر ایک بڑی تفصیلی بحث زاد المعاد فی ہدی خیر العباد پر لکھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی،
سب لوگ جانتے ہیں. شادی ہوئی, سسرال گئیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا تو ابو داؤد وغیرہ کی روایت, اللہ سے فرمایا علی کچھ مہر دو. ماں انڈیش, اللہ سے میرے پاس تو کچھ نہیں, میں مہر کہاں دے دوں گا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آنے فرمایا وہ ایک درع یعنی وہ جنگوں میں جو ایک قمیص آتا تھا لوہے کا, پہن لیتے تھے تاکہ کوئی دشمن تلوار مارے تو بدن میں نہیں اڑ گیا, اس کو درع کہتے تھے. جس کی ایجاد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کروایا تھا, جنگی لباس. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک رکھی ہوئی تھی, تو آپ نے فرمایا وہ درع کہاں لا, وہ دے دو پہن میں لائے. اور اسی ایک جو درع تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح پڑھا دیا. سسرال چلی گئی. جب سسرال گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت مال نہیں تھا, ایک چمڑے کا بستر تھا, اسی پر گزارا ہوتا. نمبر 2, پرانے زمانے میں پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں, پرانے زمانے میں ہاتھ کی چکی آتی تھی. گھر میں ایک پتھر نیچے ہوتا تھا, ایک چبوترا بنایا جاتا, ایک پتھر نیچے, پھر بیچ میں ہول ہوتا تھا, اس کے اندر ایک لوہا یا لکڑی ڈال دی جاتی تھی اور ایک پتھر اوپر رکھ دیا جاتا, اور اس اوپر والے پتھر میں سوراخ ہوتا, اناج اسی میں ڈال دیا جاتا, اور عورت اس طرح سے ہاتھ سے چلاتی تھی. ایک چکی نہیں تھی, وہی اس زمانے کی چکی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی کام نہیں کی تھی, کبھی کام نہیں کی تھی. اب وہ چکی جب چلاتی تو نازک ہاتھ جو تھا اس میں نشان پڑ گئے, کٹ گئے, پھپھولے آ گئے, اور اس میں پھول جاتا ہے ایسے زخم جیسے ہو گئے. ایک یہ, لیکن بہرحال شوہر کو روٹی پکا کے کھلانا ہے, ذمہ داری ہے. کبھی روٹی نہیں پکائی تھی, اب وہ چولہا جلا کے روٹی پکائیں تو کبھی توے پر ہاتھ پڑ جائے, کبھی آگ کی لپک آ جائے, ہاتھ جل جاتا تھا, پریشان ہوتی تھی. ان تمام چیزوں کے بعد بھی پانی کا انتظام نہیں تھا, پانی دور تھا مدینے سے, کافی دور. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا مشق لیتی اور چلی جاتی کنویں کا پانی بھرتی تھی. اب پانی بھر کر کے پیٹھ پر مشق رکھ کر کے لاتی تھی. تو یہ مشق کی جو رسی تھی اس کے پیٹھ پر نشان آ گئے, گھٹے پر کٹ گیا. یہ ہوا. نمبر 4, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا پال رکھے تھے. گھوڑے کا چارہ کاٹنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا, عورتیں جاتی تھی, دستور تھا. دیکھا پرانے زمانے میں اپنے یہاں بھی عورتیں بھی جاتی تھی چارہ وغیرہ کاٹنے کے لیے, بہت کچھ. اب تو سب مہارانی بن گئی ماشاء اللہ ہو. اب تو سب آن لائن ہونے لگا, چارہ بھی آن لائن آئے, باہر منگا لیتے, سمجھ گئے نا. تو عورتیں جاتی سارا کام کرنے کے لیے. حضرت فاطمہ عورتوں کے ساتھ جاتی تھی گھوڑے کا چارہ, یہ جملہ جاتے گھوڑے کا چارہ لانے کے لیے. لاتی, گٹھر رکھ کر کے پیٹھ پر کٹ گیا تھا, بہت زخمی. ایک دن بہت تنگ آ گئی, بڑی تکلیف ہوئی, تو حضرت فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اپنی سوتیلی ماں سے ملنے کے لیے. نبی علیہ السلام کہیں باہر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹے کیسی, آنکھوں میں آنسو, ہاتھ دکھلائی, یہ کٹا, یہ نشان, یہ جلا پیٹھ. حضرت عائشہ بہت پریشان ہو گئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی کام نہیں کی تھی.
9 سوتیلی ماؤں کی اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی، سب کی لاڈلی بنی رہتے تھے، یہاں چاہے زندگی گزارے۔ اب آج بڑی مشکل، حضرت فاطمہ کی شکل دیکھ کے عائشہ کا دل بھرا۔ یہ کیا ہوا؟ علی رضی اللہ، ہمارے شوہر، ان کے لیے آٹا، ان کے لیے کھانا، ان کے گھوڑے کا چارہ، پانی، یہ سب کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو گئی ہے، کوئی شکایت نہیں۔ حضرت عائشہ نے سب سنا تو دبی لفظوں میں کہ اگر کہیں ایک گلاب مل جاتا، ہمارے والد ایک گلاب دے دیتے تو ساری تکلیف ہماری دور ہو جاتی، جو ہم کرتے ہیں غلام کر لیتا۔ اس تکلیف کو دیکھ کر کے بتا کر کے واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ کا دل بھر آیا اس تکلیف کو دیکھ کر کے۔ نبی علیہ السلام جب گھر آئے تو آنے کے بعد پوچھا کہ عائشہ کوئی آیا تو نہیں تھا، تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی، اور یہ ان کی کیفیت ہے، اس طرح تو تکلیف میں ہے۔ تو ایک غلام چاہتے ہیں، اگر ایک غلام کا انتظام آپ کر کے دے دیتے تو ان کی ساری تکلیف دور ہو جاتی۔ بتائی نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ رات کو ٹائم ملا، ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام گئے حضرت فاطمہ کے گھر۔ دونوں لیٹ چکے تھے، حضرت علی بھی لیٹ گئی تھی، حضرت فاطمہ بھی لیٹ گئی تھی، ایک ہی بستر تھا چھوٹا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، جیسے نبی علیہ السلام کی آواز سنے علی وہ دوڑے، فاطمہ دوڑی، اتنی رات کو اللہ کے رسول کیوں آئے؟ بولا تو اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ گھس گئے، آپ داخل ہوئے، ایک ہی بستر تھا، اللہ کے رسول تم دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہو، بیچ میں آپ بیٹھ گئے۔ فاطمہ ہم نے سنا کہ تم آئی تھی، اللہ سلحا گئی تھی، آپ نہیں تھے، امی عائشہ سے مل کر کے آئی، تم غلام مانگنے کے لیے آئی تھی، بہت تکلیف ہے۔ اللہ رسول میں نے انہوں نے بھیجا تھا، علی نے بھیجا تھا۔ اللہ رسول نے فرمایا دیکھو الا ادلکما، جو غلام تم مانگ رہے ہو کیا اس سے بڑی چیز تم لوگوں کو نہ بتا دوں، بڑی چیز نہ دے دوں؟ اللہ رسول ضرور دے دیں، وہ لازمی چیز ہے۔ حضرت علی بھی سوچتے ہیں، فاطمہ بھی سوچتے ہیں، ہم تو غلام پر عادی تھے، اس سے بڑی چیز اللہ رسول دے رہے ہیں، نہ دے دوں؟ ہاں ہاں ضرور دیجیے۔ فرمایا دیکھو اذا اخذتما مضاجعکما، جب رات کو دونوں بستر پر آؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 پھر 34، 100 کلمے ہو گئے۔ 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، اور 34 اللہ، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ برابر اس تعلیم، اس ہدایت پر عمل کیا اور زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا سب، اور اتنا اللہ نے نوازا اس تسبیح کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، کہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں واقعہ بیان کیا، اشارہ کیا دیکھو اللہ نے اس کی برکت سے بھی کیا کیا دیا۔ تو سامنے والا کہا کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا؟ کہا میں نے کبھی نہیں چھوڑا، جس دن سے اللہ کے رسول نے نصیحت کیا آج تک میں نے ایک رات میں نہیں چھوڑا۔ ارے سوچ لیں، کبھی نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا سوچ لیں، ہم بتائیں گے تو یاد پڑ جائے گا۔ نہیں میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ کہا جس رات کی صبح، جس رات کو زبردست آپ کے معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی، اس دن تو چھوڑے ہوں گے؟ کہا اللہ کی قسم اس رات کو میں نے پوری پابندی کے ساتھ تسبیح پڑھی تھی۔ بہرحال اس واقعے کو ہم نے بیان کیا، پوری حدیث اہل علم اس حدیث کو نقل کرنے کی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر نہیں بلکہ شوہر کے گھوڑے کی خدمت فاطمہ کرتے تھے۔
سوچنے کی چیز ہے. آج تھا نہیں تمہارا باپ ہے تم دیکھو، تمہاری ماں ہے تم دیکھو، میں کیوں دیکھوں؟ اللہ یہی جواب ملتا ہے آج. جو سرفری بہو ہوتی، اگر کوئی بہو یا کوئی انسان اچھا، اور کچھ لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے بھائی ہر آدمی اپنا اپنا ہے، بیوی اپنی مالک ہے، شوہر اپنا مالک ہے، وہ کا مالک ہے، اس کا کوئی ایک دوسرے سے رشتہ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اسی چیز کو اب سے متاثر ہو کے ہمارے کچھ علماء بھی فتویٰ دینے لگے، نہیں شوہر کا کھانا پکانا، شوہر کی خدمت بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ابھی واقعہ بتائے تعجب کریں گے. یہیں کا رہنے والے بر صغیر کے ہیں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، لیکن پرورش یہیں کہیں ہوئی ہے. کیس آیا ہمارے پاس، 2.5 سال ہو گئے آج تک، پہلی رات سے لے کر کے 2.5 سال تک شوہر نے بیوی کے ہاتھ سے ناشتہ نہیں کیا. یعنی آج تک بیوی نے ناشتہ بنا کے نہیں دی. کہتے ناشتہ تو جانے دیں، ایک کپ چائے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی نے ہمیں بنا کر کے دیا. ڈیوٹی پر اپنا ناشتہ کر کے جاتا ہے، 40 کلومیٹر آتا ہے، لیکن کبھی امید نہیں تھا کہ ہماری بیوی ہمیں بنا کے رکھے ہوگی. بہت دن تک ساس نے برداشت کیا، شوہر نے برداشت کیا. آخر میں ایک دن غصہ آیا تو بہو نے کہا میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں، بیوی ہوں، میرے اوپر شوہر کی خدمت ضروری نہیں ہے، تو بچوں کی خدمت بھی نہیں کرے گی. یعنی آج اس طرح سے انسان مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سیلف سروس. ہر آدمی اپنے سے سیلف سروس. بس شوہر کوئی خدمت شوہر کی بیوی کے اوپر ضروری نہیں. اب آپ ذرا سوچیں کتنے فتنے کا دور جہالت کی بنا پر 2.5 سال ہو جائے شوہر بیوی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک کپ چائے نہ پائے. ماں آ کر کے بیٹے کو رحم کر وہ دیتی ہے، ایک کمرہ بس اپنا، کیوں؟ میں فلاں جگہ کی پڑھی ہوں، یہ سب معلوم ہے. شوہر کی کوئی خدمت ہمارے اوپر واجب، تمہارا بیٹا ہے تم کرو، ہم تو کر. اللہ یہ سب کم ہوتا ہے. یہاں ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ذرا دیکھو کہ اللہ فاطمہ کتنی تکلیف میں تھیں، ہاتھ جلے ہوئے ہیں، پیٹ پر گھٹا ہے، ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، لیکن اللہ رسول نے کبھی نہیں فرمایا تم کیوں کرتی ہو، علی کا گھوڑا ہے علی کرے، تم کیوں پانی بھرتے ہو، علی جائے بھر کر کے لائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اہل میں کہتے ہیں کم سے کم سوچو، آج تم نے یہ فکر پیدا کر لی کہ گھوڑے کے جانور کے برابر بھی ساس سسر کے کوئی قدر نہ رہ گئی تمہارے نزدیک. وہاں تو گھوڑے کے چارہ کاٹ کر کے لا رہی ہیں، پانی بھر کر کے لا رہی ہیں، اور آج کیا کہیں گے کہ سب نوکرانی کے کام ہے، بیوی کا کام، میں آپ کی وائف ہوں، میرا کام پھر آخر ہے کس چیز کا؟ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کرو. پھر اس سے بڑی ایک حدیث اور، وَالْمَرْءَ عَلَىٰ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. بخاری مسلم کی روایت، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. ہر امام رائن، بادشاہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے، اس سے پورے ملک کے لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا. ہر رجل رائن علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار، اہل وعیال کا.
آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، یہ جملہ درتے والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے. کون سی ذمہ داری ہے؟ کون سی ذمہ داری؟ والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، شوہر بیوی اپنے شوہر ہی کی نہیں، شوہر کی تو ہی علی اہل بیت زوجہا، شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور قیامت کے دن اللہ عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. اب آپ سے بات آپ کو بتائیں، ایک انسان بیچارہ رہتا ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، افغان میں، ادھر افریقہ میں رہتا ہے، صرف روزی روٹی کے لیے آتا ہے بیچارہ. کہاں؟ دبئی آئے مثال کے طور پر، کسی جگہ گیا. اب جب آتا ہے تو پوری ذمہ داری اپنے گھر کی کسی کے اوپر ڈال کے آتا ہے؟ بیوی پر بھروسہ کرتا ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا، میرے بچے ان کا خیال رکھنا، میری جائیداد پراپرٹی اس کا ذرا خیال رکھنا. میں سمجھتا ہر شوہر یہی کہہ کر کے اکیلا جاتا ہے کھانے کمانے کے لیے. بیوی کہتے نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تو شوہر کی اطاعت کس بات میں ہے؟ علی اہل کل بیتہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت شوہر کے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے. اسی پر بھروسہ کر کے انسان سفر کرتا ہے، باہر جاتا ہے. اب کون سی ذمہ داری ہے جب عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں، صرف اپنی؟ تو اللہ نے کیوں فرمایا گھر والوں کے، شوہر کے گھر والوں کی ذمہ داری؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے نصوص ہیں. اس لیے ذرا مغربی اور آؤٹ مشرقی تشریح کے بجائے کم سے کم ان نصوص پر، ان آیات پر، ان احادیث پر الرجال قوامون علی النساء، کیوں؟ بہت سارے وبما انفقوا من اموالہم، شوہر کو اس لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے. کیوں؟ شوہر اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر مال بیوی پر خرچ کرتا ہے، اور شوہر باہر جا کے بیچارہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، صرف اس بنا پر کہ بیوی ہمارے عدم موجودگی میں ہمارے بوڑھے ماں باپ، ہمارے بچوں کی کیا کرے گی؟ وہ خدمت کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. عربوں کا کلچر تھوڑا سا بدلا ہوا تھا. ان کے ہاں جوائنٹ فیملی کے بجائے شادی ہوتی الگ مکانات، لیکن اس کے باوجود بھی حقوق میں کبھی یہاں بھی نہیں کہا گیا کہ ہاں اس کا کوئی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے. اور ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے، ہم نے کہا وہاں تو باقاعدہ شرط کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شرط کے ساتھ شادی ہوتی ہے. ورنہ شادی کر کے دکھا دے، کوئی کہتے بھائی ٹھیک ہے شادی کریں گے، ہماری بیٹی کمائے گی، سب تنخواہ لے گی، بچے ہوں گے، بچوں کی ذمہ دار نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، تمہارے گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں. کیا خیال ہے؟ ایسی شرط رکھ کے دیکھے کوئی اس عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو سب کچھ کرے گا، شادی کیوں کرے اس سے؟ کہ ہمارے شرائط میں سے. اس لیے ہر وہ شرط جو شریعت سے نہ ٹکرا رہی ہو اس کا اپنانا بہت ہی ضروری ہے، پابندی. اور پھر یہ حضرت فاطمہ یا صحابیات وغیرہ کے بہت سارے مثالیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے دی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قول راجح بلکہ یہی ہے، خاص طور سے جہاں کا کلچر یہ ہے، یعنی ماں باپ کے شوہر کے عدم موجودگی میں یا موجودگی میں، اور اگر شوہر پابند کرتا ہے تو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کا خیال رکھنا اور ان کے دکھ درد میں ان کو سنبھالنا، یہ ہمارے فرائض میں سے. اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.
جزاک اللہ خیر شیخ. بس اسی میں ایک سوال آتا ہے شیخ کہ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ساس اصل میں جو ہے بہو پہ تھوڑا ظلم کرتی ہے، اس کو کام والی کے طور پہ دیکھتی ہے، اس پہ زیادتی کرتی ہے، تو ان کو کیا نصیحت کریں گے شیخ؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے جوابوں میں کہا کہ کوتاہی دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور آج کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمانہ بہت بدل گیا، حالات بدل گئے، سمجھیے نا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف بہو ہی کی غلطیاں نہیں ہوتی، کبھی کبھار واقعی ساس بھی چڑھ کر کے کچھ نہ کچھ ظلم زیادتی کرتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے. دوسری کی بیٹی ہے لیکن اب آپ کی بیٹی بن کر کے آئی ہے، اگر ساس اس کو اپنی بیٹی بنا لے، دودھ کی دھلی نہیں ہوئی ہے، دودھ کی نہیں دھلی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کے کھانے پکانے میں کچھ تکلیف، پہلے اتنی ماہر نہ ہو، تجربے کار نہ ہو. تو دیکھیں، ایک عقل مند ساس جو ہوتی ہے وہ بہو آتی ہے تو اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر کے سب کچھ سکھلاتی ہے. اس لیے واللہ میں نے بعض عورتوں سے سنا، میری ساس بہت اچھی، میری بیٹی کی طرح ہم کو یہ چیزیں، ہم آئی تھی کچھ نہیں جانتے لیکن سب کچھ میری ساس نے ہم کو سکھایا. سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ ہاں وہ آئی ہے تو سمجھ آئے کہ سب کچھ، بچی ہے، نا تجربے کار ہے، پڑھنے والی ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ ہے لاڈ پیار بہت کچھ کام نہ لیے ہوں، تو ساس کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے، صرف شو بیٹے کی بیوی نہیں سمجھے، اپنی بیٹی سمجھے. اگر کچھ کوتاہیاں ہیں تو اس کو سکھلانے کی کوشش کرے، سکھلائے، بتائے. ہمیں ایسا مطلب جب لاڈ اور پیار بہو پا جائے گی تو انشاءاللہ بہو کی طرف سے بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو ساس کی بڑی غلطی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ کبھی جلد بازی سے بہو سے سب کچھ اتنا کروا لینا چاہتی ہے جو اس کے طاقت کے باہر ہوتی ہے. لیکن آج بھی دیکھیں، ایک عقل مند ساس جو ہوتی ہے، بہو آتی ہے تو سال 6 مہینے کچن میں بھی ساتھ بہو ساس کام کرتی ہے، سکھلاتی ہے، بتاتی ہے. کیوں؟ کہتی بچی ہے، پتہ نہیں وہاں کتنا کام کی ہے، پتہ نہیں ہماری تو کبھی نہیں لڑائی ہوتی. نمبر 2، آج ہم نے اندازہ کہ ساس بہو میں لڑائی کا اور ناچاکی کے بہت بڑا سبب یہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے شادی کیا یہاں آج سے میں سمجھتا ہوں تقریباً 48 سال 48 ایئر قبل، یہاں دوئی کی بات ہے. ہم شروع میں جب آنے کے بعد سب سے پہلا واقعہ ہوا ہمارے یہاں. ابھی ہیں وہ لوگ، چلے گئے بیچارے یہاں سے. ایک ہی تھی، اکیلا، ایک ہی بیٹا، ماں کے، باپ کا انتقال ہو چکا. ماں تھی، یہاں آئے، دبئی میں کام کرتے تھے. ماں بار بار ٹیلی فون کرے، بیٹے تم آؤ شادی کر لو، میری دلی خواہش ہے کہ میں بہو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے جاؤں. نہیں امی، ابھی میں شادی نہیں کروں گا. بار بار ٹیلی فون کرے. اس زمانے میں ٹیلی فون کیا تھا؟ وہی جا کر کے بک کرانا پڑتا تھا. کوئی بھی وہاں سے آ رہا ہے پاکستان سے لیٹر بھیج دیتے تھے، بیٹے تم میری تمنا نہیں پوری کر رہی ہو، میں چاہتا ہوں کوئی شادی کر لو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بہو دیکھ لوں، تمہارا گھر آباد دیکھ لوں. بہت ضد کیا تو کہتا ہے میں نے یہاں سے بھیجا، اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی پسند سے رشتہ ڈھونڈ لیں، جو لڑکی آپ کو پسند آ جائے اچھی طرح سے، میں اسی سے کروں گا. ماں کا بھی دل باغ، لڑکا وفادار، ماں بیوہ بیچاری ہو گئی ہے، دل دکھا ہوا ہے، تو چلو اس کی پسند کی کر لیتے. اپنے پسند سے کر لیا، رشتہ ڈھونڈ لیا ماں نے. یہاں لڑائی کے سبب یہ بھی بہت ہے، ہر بات پر ٹوکرا، تم کو یہ نہیں آتا، تم کو یہ نہیں آتا، تم کو یہ نہیں آتا. ارے بہو کی بھی تو کوئی عزت ہے. ہر بات پر ٹوک، اس کا مطلب وہ بالکل یعنی لا علم، اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، اس انداز سے تم سکھلا رہی ہو. تمہیں بھی طرح سے عقل سے کام لینا چاہیے. بہرحال کہتے شادی ہو گئی. لیکن اب میں موت اور حیات کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ماں نے اپنی پسند سے کی، اپنا رشتہ ڈھونڈا، اپنی پسند سے لی، جو کہا ویسے ہی.
کہیں ویسے میں نے کیا. اب بہو آ گئی تو ایک دن نہیں بن رہی ہے، ہم کو رکھو یا اس کو رکھو. ماں چاہتے ہو کہ بیوی چاہتے ہو. میں نے کہا کیا ہوا، لڑائی کیسے ہوتی؟ مثال دینے کہا کہ اب ماں آئی، بیوی آئی تو کپڑا دھلنے لگی، ماں کی بھی کپڑا دھل لی، ہمارا بھی. تو صابن جو ہے وہ ذرا سا شاید زیادہ استعمال کر دی، صابن زیادہ استعمال کی. تو ہفتے بھر تو چل رہا تھا، وہ 3 دن میں ختم ہو گیا. ماں آ گئی، تم کو کپڑا دھلنا نہیں آتا؟ عقل نہیں ہے تمہیں؟ اتنے صابن میں 15 دن میں اپنے گھر کا کپڑا دھلتی ہوں، تم 3 دن میں ختم کر ڈالی، کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا؟ اللہ اکبر. ابھی کہتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، ارے تیل 1 ہفتے میں ختم کر ڈالا. کھانا تیل میں پکاتی ہو کہ تیل میں کھانا پکاتی ہو؟ امی کیا ہوگا؟ ارے 1 مہینہ تیل چلتا تو 15 دن میں ختم کر ڈالی. کہا ہر چیز پر تنقید. اب وہ زمانہ تھا، ان کو تجربہ الگ ہے اس کا. اب کہتے اتنا تنگ کیا، اتنا ہر چیز پر تنقید. کہا جوتا میں خرید کے دیتا ہوں، چپل میں دیتا ہوں، مارے 3 مہینے میں چپل توڑ ڈالی. میں 2 سال میں 1 چپل پاتی تھی. کہا اتنا لڑائی، کوئی لڑائی نہیں، صرف یہی لڑائی. یہ کوئی لڑائی کی چیز نہیں ہے. آپ کا زمانہ ہو سکتا ہے کچھ اور رہا ہو، آج کا زمانہ کچھ اور آ گیا، سمجھے نا. آپ کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ برکت رکھی ہوگی، یا آپ ذرا احتیاط سے رگڑتی جاتا رہے، کچھ صابن کم لگائی ہوگی، وہ رگڑتی کم ہوگی، صابن زیادہ لگاتی ہوگی، تیل 1 چمچے کے بجائے 2 چمچے ڈال دیتی ہوگی. یعنی اس طرح سے سمجھوتا کرنے کے بجائے کہا میں گھر چھوڑ کر کے آ گیا، بیوی کو میکے بھیج دیا. اب سوچتا ہوں ماں کو دیکھوں کہ بیوی کو دیکھوں. تو آج گھروں کے اندر بگاڑ یہ نہ تجربے کاری کی بنا بہت ہو جاتا ہے. ہماری ساسیں جو ہیں وہی پرانے اپنے زمانے کے حالات دیکھتی. کچن میں بھی مہمان آ گیا تو 10 آدمی میں کھانا پکانا ہی پکانا ہے. اب آج کون تو کھانا پکانے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں بتا رہے، ایک زمانہ آ گیا چلو بھائی زیادہ آئے باہر سے منگا لو. اگر بیٹا دے دے رہا اس طرح منگا لے رہا ہے تو ماں کو بھی چاہیے، ساتھ کو بھی چاہیے اس پر ذرا صبر کرے. بھائی کما رہا، ہمارا زمانہ تم نے کر لیا، اب یہ جانے بیٹا کما رہا ہے، بہو رانی خرچ کر رہی ہیں، وہ جانے ان کا کام دینا، ہمیں 2 وقت کی روٹی سے کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. کہ ساس بھی کبھی کبھار تھوڑی سی نادانی یا پرانا اپنا زمانہ دیکھ کر کے آج کی بہووں کو فٹ کرنا چاہتی ہے. پہلی 80% بہویں انگوٹھا چھاپ آتی ہیں اور آ جاتی ہیں 80% بہویں پڑھی لکھی آتی ہیں. تب یعنی سوچ میں، سمجھ میں، اخلاق میں، کردار میں فرق تو آنا ہی آنا ہے. تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس کے کچھ نخرے برداشت کرے، اور نہ ساس کو چاہیے کہ بہو کے نخرے کچھ برداشت کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہا کرتے تھے، اذا انت مستبقن اخلا تلمہ علی شاس ای رجال مہذب. چاہتے ہو کہ دوستی باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ بہو باقی رہے، رشتہ قائم رہے، گھر میں سکون رہے اور دوست احباب تمہارے جڑے رہیں، تو ہر بات پر تنقید نہیں کرتے رہنا. ہر بات پر ٹوکو گے، ہر بات پر تنقید کرو گے تو سامنے والے کے اندر چڑ پیدا ہوگی، اپنے انصر سمجھے گا، وہ تم سے رشتہ توڑ دے گا. اذا انت مستبقین اخلا تلمہ علی شاس ای رجال مہذب. اسی لیے سید التابعین امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے تھے، اور بڑوں کی بڑی بات کہتے، دیکھو سامنے والے سے جلدی بگاڑ نہ پیدا کرو، صرف تنقید نہ کرو، اس کی چند غلطیوں کو لے کر کے ماحول خراب نہیں کرو. بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے بلکہ دیکھو سامنے والا جسے تمہارا معاملہ ہے اس کے اندر نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں؟ یعنی نیکیاں زیادہ ہیں یا اس میں اچھائیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں؟
اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو اچھائیوں کے لیے تھوڑی سی برائیاں جو ہے ان کو برداشت کر لو. تھوڑی سے برائی کے لیے سینکڑوں خوبیوں کو نظر انداز کر کے معاملہ نہ خراب کرو. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب تھے، بہت تنقید کرتے تھے. زندگی میں ہو جائے امیر معاویہ سے میں سلام نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، اور بڑے غصے میں تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے. چلے ایک دن کچھ کام پڑا، آخرکار علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے، امیر معاویہ کے پاس آئے. یہ بڑی عجیب سی مثال. اگر یہی دوست اپنے دوست کو، ساس سسر اپنے بہو کے ساتھ، بہو اپنے ساس سسر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، اگر پورے معاشرے میں یہ نصیحتیں عام ہو جائیں تو سارا معاملہ ختم ہو جائے. سعید ابن مسیب کا سن لیا آپ نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قصہ آئے، اب کام پڑا تو آنا پڑا، چونکہ امیر تھے، بغیر ان کے کام ہی نہیں ہو رہا تھا. آئے تو امیر معاویہ نے ان کا کام کر دیا، کہا بیٹھو، آپ کا کیا اعتراض میرے اوپر؟ کہا یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، آپ نے ایسا کیا. امیر معاویہ نے کہا صدق تھا، بالکل صحیح کہا، ہم سے غلطی ہوئی. اور کیا آپ نے یہ بھی کیا ہے نا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں وہ بھی میں نے مجھ سے ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے. وزید نہیں آپ نے اور کیا؟ اچھا اور کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے یہ بھی کیا خلافت ملنے کے بعد. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ بھی کیا. اور کہا اور کچھ نہیں، یہ 3 غلطیاں کوئی معمولی ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. امیر معاویہ کی عقل ایمان ذرا اور کیا کہتے ہیں علم ذرا دیکھیں. کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے نا، کوئی چوتھی غلطی تو تیرے نگاہ میں نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا اچھا بتا، میں نے کوئی اچھے کام بھی تو کیے ہیں، جب سے خلیفہ بنا میں نے اچھے کام، اچھائیوں کو گنا، وہ تو آپ نے بہت کیا ہے، ہم انکار تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ سے علیحدگی اختیار کی. امیر معاویہ نے کہا کہ اللہ کے بندے پہلے یہ بتا، میں نے 3 غلطیاں کی ہیں، بھرائیاں کتنی کی ہیں؟ ہزاروں کی ہیں. کہا میرے بھائی تم کیسے مسلمان ہو؟ اللہ تو جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اللہ تو جنت و جہنم کا قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. ایک بندہ آیا، اس کے بعد نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوگی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اس کو جہنم میں. اللہ تو جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا اور تم ہم کو نہیں چھوڑتے. صحابی کو کہتے ہیں امیر معاویہ نے ایسے دلائل دیا، بس میں نے روکتے کھڑے ہو گئے کہ اب آئندہ کبھی امیر معاویہ کے خلاف بات نہیں کریں. کیوں؟ 3 غلطیاں ہیں اور ہزاروں نیکیاں ہیں. تو اگر اس چیز کو ساس و سسرے برداشت کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کون امام شافعی جیسے یعنی یا سعید ابن مسیب، امام شافعی وغیرہ جو کہتے کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں، چند کوتاہیاں ساس کے اندر ہیں، چند بہو شوہر سسر کے اندر ہے، ساس کے اندر ہے، لیکن اتنی خوبیاں بھی تو ہیں ان کے ساتھ. چلو 3 کو برداشت کر لیتے، اتنی خوبیاں رہنے کی. یہی سارے لوگ اگر آخر قرآن پاک میں سورۃ النساء کے اندر کیا فرمایا؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ شَيْئًا. لوگوں اگر تمہاری بیوی سے 1-2 غلطیاں ہیں، 2-4 کوتاہیاں ہیں، تو اس پر اگر تم صبر کر کے بیوی رکھے رہو تو ممکن ہے اس کی برکت سے بہت ساری خوبیاں اور برکتیں اس بیوی میں تمہارے اللہ پیدا کر دے. سورۃ النساء کی آیت یہی ہے نا. تو ہماری نگاہ مشکلیں سب کوتاہیوں پر ہوتی ہے. ساس کی ساری نگاہ سے بہو کے کوتاہی پر، اور بہو کی بھی ساری نگاہ ساس کی کوتاہیوں پر. 1000 ہمدردی کرے، 2-4 باتیں کہہ دے تو ان کا پارا ہائی ہو گیا.
اور یہی دوسری طرف ہوتا ہے. تو اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے کہ اللہ کا قانون ہے، اتہ بہت ساری نیکیوں کے لیے، خیر و برکت کے لیے چند کوتاہیوں پر صبر کرو، اللہ اس میں خیر و برکت عطا کرے گا. اگر یہ قبول کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہی نصیحت قبول کرنا مشکل ہے. جی بارک اللہ فیک شیخ. ایک اور سوال یہ ہے شیخ کہ اگر ایک بھابھی اپنے دیور کے ساتھ حجاب مینٹین کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے گھر والے، ساس سسر یا ہسبینڈ جو ہیں اس کو اس چیز سے منع کرتے ہیں، تو اسلامکلی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا ایک اصول ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی فرما برداری کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. یعنی ایسی چیز جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کوئی بڑا سے بڑا بھی اس کو کرنے کے لیے کہے گا تو اس کی بات نہیں مانیں گے. اللہ اس کے رسول کا فرمان کائنات کے سارے لوگوں کے فرمان پر مقدم ہوتا ہے. یہ چیز یاد رکھیں. شریعت میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ رسول فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جہاں عورتیں رہتی ہیں وہاں تم داخل نہ ہو. خلوت میں عورتیں جہاں رہتی ہیں وہاں الگ حجاب پردہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول ارأیت الحموا، اچھا دیور کے بارے میں، شوہر کا بھائی. تو اللہ سبحانہ الحم الموت، ارے وہ تو بھابھی کے لیے موت ہے سمجھو. یعنی سب سے زیادہ خطرہ کیا ہے؟ دیور ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، الا لا یخلون احدکم، خبردار تم میں کوئی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے. تو اسلام نے منع کر دیا ہے. شوہر کا بھائی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان سے بھابھی کا حجاب پردہ کرنا ضروری ہے. اور اگر گھر میں کمرے میں کوئی اور نہیں ہے محرم تو شوہر دیور یا جیٹھ جو ہے اس کے لیے گھر میں داخل ہونا، کمرے میں جانا بھی جائز نہیں ہے. سمجھیے نا جی یہ شریعت ہے. شریعت میں حجاب و پردہ فرائض میں سے اس کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اب ہمارے یہاں کئی چیزیں ہیں اور بہت بری ہیں. جیسے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں جیٹھ سے تو بڑا پردہ ہے، جیٹھ سے تو بڑا پردہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پردہ کس سے ہے؟ جیٹھ سے. اور دیور سے بالکل فری معاملہ ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں. حالانکہ اسلام میں الحم وہ کہتے ہیں شوہر کے بھائی کو، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جیسے جیٹھ سے پردہ ویسے دیور سے بھی پردہ ہے، غیر محرم ہے یہ. اور انہیں میں زیادہ بے تکلفی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بڑا عیب ہے. اور اس سے بڑا عیب بعض علاقوں کا کلچر میں نے دیکھا، میں نے سفر میں دیکھا کہ دیور کی جب تک شادی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، اس کی پوری خدمت بھابھی کے ذمہ ہوتی. شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، نہلاتی ہے بھابھی، بدن گھستی ہے بھابھی، اور یہ سب بھابھی کی ذمہ داریوں میں سے. کیوں؟ شوہر کا چھوٹا بھائی. جب تک شادی نہ ہو وہ دیور کی ساری خدمت کون کرتی ہے؟ وہ بھابھی. یہ شرعاً کسی بھی صورت سے جائز نہیں. اب اگر کسی علاقے میں، بلکہ کیا ہے تو تقریباً ہر جگہ، یعنی دیور سے پردہ یہ بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، تو یہ شریعت میں سخت ممانعت ہے. یاد رکھیے گا، جب جس چیز میں بھی، جس مسئلے میں بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، کبھی کلچر کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. ہمارے ہاں کلچر، مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر میں تھا، دبئی ایئرپورٹ پر، تو کوئی حاجی صاحب حج کر کے لوٹ رہے تھے.
تو اس قوم کے برادری کے سارے لوگ پرانا چھوٹا پہلا ایئرپورٹ 40 سال کا پرانا والا اور پورا بھرا ہوا ہے. ایک خاص قوم کے لوگ تھے, یعنی سنی قوم تو بولا ہاں, اچھا لیکن قبیلہ ان کے ہاں قوم دار چلتے. جی اچھا تو میں بھی رک گیا تھوڑا سا, کیوں 2 چار پہچان بھی تھی لیکن دور. تو حاجی صاحب آئے تو ساتھ میں حجین صاحبہ بھی تھیں. تو ان کے کلچر میں ہے کہ مرد عورت جتنے لوگ ہیں سب سے مصافحہ ملائے, یعنی سب سے مصافحہ ملائے. حالانکہ سارے غیر محرم ہیں, لیکن وہاں کلچر کیا ہے, استقبال کیا ہے, مصافحہ ملائے. تو شوہر مصافحہ ملا رہا ہے, عورتیں بھی مصافحہ ملا رہی. ایسے ہی اگر ان کے ہاں کوئی قرابت دار, مثلا پھوفا آ گیا, ماموں آ گیا, خالو آ گیا, تو جتنے عورتیں ہوں گی ساس بہو, ارے تیرے خالو آئے مصافحہ ملا. یہ ساری چیزیں منکرات اور محرمات میں سے ہیں. یہ کلچر آپ کا ہے, لیکن کلچر پر اسلام غالب ہوگا. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اسی لیے حضرت عائشہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لیٹر لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کچھ نصیحت لکھ کر کے بھیجیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی جو نصیحت لکھ کر کے بھیجی, تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ معاویہ ہوشیار ہے نا, لا طاعت, لوگوں کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, برادری کو خوش کرنے کے لیے, دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے, خبردار اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اللہ نے جو حرام کیا کہ حرام ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساس سسرے یا وہ ماں باپ جو اپنی عورتوں کو, بیٹیوں کو آنے کے بعد جتنے بھی مہمان آئے قرابت داروں میں رشتہ, سب سے مصافحہ ملانے کے لیے کہا جاتا ہے, یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اور سب سے بے پردہ کیا کہتے ہیں, یعنی بلا حجاب و پردے کے کیا کہتے, گیدرنگ کرتے, کیا کہتے, ہاں پارٹیوں میں, یہ تمام چیزیں منکرات میں سے ہے, ان سے بچنا فرائض میں سے ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, جیسے آپ کے گھر میں آیا کوئی, آپ کے چاچا آ گئے, آپ کے ماموں آ گئے, آپ کے پھوفا آ گئے, آپ کے تایا آ گئے, تو آپ اپنی بہو سے کیا کہیں گے, ارے بھائی دیکھو سب لوگ سے مصافحہ ملاؤ. اگر وہ مصافحہ ملانے سے انکار کر دے تو کہتے ہیں بہو بڑی گستاخ ہے. جی اب بہو کی خیر نہیں, سب اس کو کہیں بڑا گستاخ ہے, بڑی گستاخ ہے. یہ گستاخی نے اس نے شریعت کی پابندی کی. تو اس لیے جو کلچر بنا ہوا ہے, بہرحال یہ شرعاً کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے. ابھی دیکھا ہوگا کہ ایک مسلم ملک کا سمجھے کہ رئیس مالک کسی ملک میں اترا, اللہ تعالیٰ اور اس کو تقویٰ زود عطا کرے, شریعت کی پابندی. تو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد وہاں کے دستور کے مطابق جو عورتیں ہیں وزارت میں, اس میں وہ سبھی کیا کریں گی, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, اس نے ہاتھ کھینچ لگانے, غیر محرم عورت سے مصافحہ ملانا ہمارے اسلام ہمیں ہماری اجازت نہیں دیتا. آگے بڑھا تو ڈانس کر کے اس کا استقبال ہو رہا تھا, گاڑی موڑی, اسے لگا کہ ہمارے ہاں یہ استقبال نہیں. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرے. شریعت کا کوئی مسئلہ لوگوں کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا, لوگوں کی ہزاروں باتیں نبی کی سنت اور شریعت کے لیے چھوڑ دی جائے گی. اگر کوئی ماں باپ بہو کو مجبور کرتے ہیں, شوہر اپنے بیوی کو مجبور کرتا ہے, نہیں ہمارے دوستوں سے مصافحہ کرنا ہے یا ان کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے, کہ عورت کے لیے واجب ہے کہ شوہر کی بات کو ٹھکرا دے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی بات شوہر کی بات پر مقدم کی جائے گی, اور شوہر کو بیوی سے ناراض ہونے, ڈانٹ پھٹکار کرنے
اپنے کلچر کو سامنے رکھ کر کے اس کو بیوقوف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ڈبل گنہگار ہو۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آج کا ایک آخری سوال ہے، اگر آج کے ماحول میں کوئی اپنے بیوی اور ماں کے بیچ کے تناؤ کو حل نہیں کر پائے، اس کے پرابلمس کو سولو نہیں کر پائے لاکھ کوشش کے باوجود، تو وہ اس حالت میں کیا کرے؟ آپ اپنی طرف سے ایک آخری نصیحت دے دیں شیخ۔ دیکھیں، ایسے معاملے میں ہر اعتبار سے اگر کوشش کر لینے کے بعد اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، ساس میں، سسر میں، دیوران میں، جیٹھان میں، اور کوئی مصالحت کی ہر قسم کی کوشش کر لیے لیکن دل نہیں مل رہے ہیں، اتفاق و اتحاد نہیں ہو رہا ہے اور جھگڑے پر جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، تو دیکھیں جھگڑے کا ختم کرنا اور بچنا فرائض میں سے ہے، مل کر کے رہنا کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ جی، مل کر کے رہنا یعنی جوائنٹ فیملی رہنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، جی، یہ ایک الفت اور محبت کا معاملہ ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اور ہزار کوششوں کے بعد مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو شرعاً ایسے معاملے میں علیحدگی اختیار کر لینا، اپنا سپریٹ ہو جانا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ کہ بغیر کسی ظلم زیادتی کے الفت محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر اس طرح سے علیحدگی اختیار کر لے گا، مقصد ہے کہ ہاں اب جت بگاڑ ہے اس سے زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو۔ علیحدگی اختیار کر لینے کے بعد مقصد ہو کہ ہاں ہماری آپس کی الفت محبت باقی رہے۔ اگر علیحدگی کر لیا تو شرعاً کوئی حرج، لیکن اب علیحدگی کے بعد اگر وہ پرانی چیزوں کو یاد کر کے مزید دوری اختیار کیا جائے قطع تعلق کی، تو یہی اصل میں عیب ہوتا ہے۔ مثلا دو بھائی آپس میں ساتھ رہے، دونوں کی بیویوں میں لڑائی، ہو سکتا ہے ساس دونوں کے درمیان عدل انصاف نہ کر پائی ہو یا کرتی ہو، لیکن دونوں میں کسی ایک کو احساس تو نہیں میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے ساتھ۔ اب الگ ہو جانے کے بعد اولاد کس کو بیٹھا کر کے وہ ساس کی، سسری کی، دیوران کی، جیٹھان کی، نندوں کی شکایت کر کر کے بچوں کے دلوں میں برائی پیدا کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جی، یہ بہت ادھر ہوئی ہے، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن بچوں کو اگر آپ ایسے بار بار کہیں گے یا کہیں گی تو اس سے بچوں کے دل میں دادا دادی، تایا تائی، چچا پھوپھیاں، سب کے دلوں میں بچوں کی نفرت آپ کی ان باتوں سے پیدا ہو جائے گی، اور اسلام نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، پوچھا الا اخبرکم بشرارکم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ یعنی معاشرے میں سب سے بدترین لوگ تمہیں کون ہیں؟ بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ اللہ ناراض ان سے رہتا ہے جو بیٹھ کے چغلی، شکایت اور غیروں کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اور اس قدر برائی بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان کی اس حرکت سے آپس میں جن کے درمیان محبت ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے دل نفرت پیدا ہو جاتی۔ دیکھیں، الگ ہو جانے کا مطلب نہیں کہ ہاں رشتہ ختم ہو گیا۔ آپ الگ ہوئے، آپ کے بچے کی بھی دادا اور دادی وہی ہیں، تایا اور تائی وہی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کو پھوپھیاں ہیں بچوں کی، ان کے درمیان الفت محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ علیحدگی کے بعد عام طور پر جو برائی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ تیرا شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی ان سبوں سے۔ اب بچوں سے تم کو نہیں پتا کہ بیٹے میں کتنی مشکلوں کیا 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 ہے تمہاری دادی نے، کلیجہ پھٹ جائے گا میں بیان کروں،
تائی نے کیا کیا، یعنی اب ان کو بیان کر کر کے اس کا مطلب کہ ہاں ان بچوں کی دلوں میں قرابت داروں خاندان کے لوگوں کی نفرت پیدا کر رہے ہیں. المشاؤون بالنمیمہ، المفرقون بین الاحبہ، الباغون للبراء علانت. آنے پر سب سے بدترین معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو چغل خوری اور غیبتیں کرتے ہیں، اور المفرقون بین الاحبہ، باتیں ایسی کرتے ہیں کہ محبت جن کے درمیان ہونی چاہیے اور پھوٹ پیدا ہو جائے. الباغون للبراء علانت. اور نمبر 3 وہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں لوگوں کے متعلق کہہ دیتے ہیں جو باتیں انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، جنہیں بہتان تراشی ہو جاتی ہے. اور بیٹے اس میں یہی بہتان تراشی ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر علیحدگی ہو گئی، علیحدگی کیوں ہوئی؟ الفت محبت باقی رکھنے کے لیے. کیوں؟ اب وہاں کیڑے پڑتے جاتے تھے، عداوت زیادہ بڑھ رہی تھی. الگ ہو گئے تاکہ اس سے زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو. الگ ہو جانے کے بعد وہی چیزیں بچوں کو تعلیم دے اور شکایت کرتے رہے، تو اس کا مطلب کہ اس سے تو اچھا وہی تھا جب ساتھ میں رہتے تھے. الگ ہو جانے کے بعد رشتے ناطے صلہ رحمی کا تعلق باقی رہنا چاہیے، اور اولاد کے درمیان لوگوں میں بیٹھ کر کے ان کی شکایت نہ کی جائے جس سے مزید عداوت و نفرت بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح سے کر لیں تو علیحدگی میں کوئی شر نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے خیری ہو انشاءاللہ. ہاں، آزادی رہے گی کھانے کی، پینے کی، اپنی مرضی کی، آدمی چیزیں، جوائنٹ فیملی، بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا برکت ہے اس میں. لیکن ایک اگر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم علیحدگی اختیار کریں، لیکن رشتہ ناتا ختم نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا دلوں میں اس کو مٹانے، اس کو ختم کر کے دوبارہ شیر و شکر، الفت محبت پیدا ہو جائے، وہ طریقہ اپنانا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. الحمدللہ آج کی گفتگو واقعی آنکھیں کھول دینے والی تھی. میں دل سے شیخ ظفر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ اہم ٹاپک سمجھایا. یہ صرف ایک ڈسکشن نہیں تھا بلکہ ایک موقع تھا اپنے رشتوں پر غور و فکر کرنے کا، اپنی ماں، بیوی اور گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا تو کمنٹس میں ضرور بتائیں. آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں مدد ملے گی اور ہم اور بہتر ٹاپکس لا سکیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسے کویسچنس ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے لیکن وہ پوچھنے سے گھبراتے ہیں، تو آپ ضرور کمنٹس میں ان کویسچنس کو ٹائپ کریں. آپ کے سجیشنز ہمارے اگلے ایپیسوڈز کا حصہ بن سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، صرف AMU اردو اور ہندی پر. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.